بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ شان خداوندی میں گستاخیوں کے حوالے سے اس سے قبل ہم فرقہ قاسمیہ دیوبندیہ اور اس سے قبل مرزا قادیانی کی گستاخیاں بیان کر چکے ہیں۔ آج فرقہ وہابیہ کے ہندوستان میں مؤسس اول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسماعیل دہلوی۔ تو آج کا عنوان ہے شان خداوندی میں اسماعیل دہلوی کی چند گستاخیاں۔ اسماعیل دہلوی کی جو دو کتابیں بہت مشہور ہیں، ان میں ایک صراط مستقیم ہے اور ایک تقویت الایمان ہے۔ تو اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے صفحہ 37 پر لکھا ہے، سو اللہ کے مکر سے ڈرا چاہیے۔ اب یہاں سامعین کرام غور کیجئے کہ اسماعیل نابکار نے کیسی گستاخی کی ہے۔ جاہل سے جاہل بھی ایسی بے ادبی کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے بے دین کا ایمان، اور یہ گستاخیاں دیکھتے ہوئے بھی دل کے اندھے اس کی اتباع کرتے ہیں اور اس کی طرفداری میں اپنا دین برباد کرتے ہیں۔ شان خداوندی میں ایسے کھلے اور بالکل ناقص الفاظ کو دیکھ کر اس کے ماننے والوں کا دل بیزار نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد نے بھی دافع البلا صفحہ 21 پر لکھا ہے، اور خدا بھی مکر کرے گا۔ اب دیکھو، اسماعیل دہلوی نے بھی یوں کہا کہ اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے، اور مرزا قادیانی نے بھی کہا اور خدا بھی مکر کرے گا۔ اب ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اگر کہا جائے کہ اسماعیل دہلوی اور مرزا غلام احمد قادیانی گمراہی اور بے دینی کے ایک ہی درجہ میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ آگے دوسرا حوالہ ملاحظہ کیجیے، تقویت الایمان صفحہ 17۔ غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ اب آپ اس عبارت پر غور کیجیے، اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ اس کا صاف معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لازمی و ضروری تو نہیں، بلکہ ممکن و اختیاری ہے، چاہے دریافت کریں چاہے جاہل رہے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، اور ہر وہ بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی تو اس طرح کی توحید بیان کرنا اور اس طرح کی شان بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت کی جائے، تو یہ تو کفر ہے۔ ہم اس سلسلے میں علامہ ملا جیون کی عبارت پڑھتے ہیں، یکفر اذا وصف اللہ تعالی بما لا یلیق به او ینسبہ الی الجہل، کہ جو شخص یکفر اذا وصف اللہ تعالی، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ایسی شان بیان کرے بما لا یلیق بہ، جو اس کے لائق نہیں، اور ینسبہ الی الجہل، یا اس کی طرف جہالت کی نسبت کرے، تو وہ کافر ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ 58۔ اب فتاوی عالمگیری کا یہ جو فتویٰ ہے، یہ سامنے رکھیں، اور تقویت الایمان کی عبارت کو سامنے رکھیں، تو پھر تقویت الایمان کی اس عبارت کا صاف مطلب ہے کہ معاذ اللہ، حق تعالیٰ کو غیب کا علم ابھی تک تو نہیں ہے، ہاں اختیار ہے جب چاہے دریافت کر لے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علم الہی قدیم نہ ہوا، اور علم الہی کو قدیم نہ ماننا یہ کفر ہے، کیونکہ فتاوی عالمگیری میں ہے
جو کہے کہ خدا کا علم قدیم نہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو سامعین کرام اندازہ کر لیجئے کہ اسماعیل دہلوی نے شان خدا بندی میں کس قدر گستاخی کی ہے۔ تیسرا حوالہ یہ بھی تقویت الایمان، جسے تقویت الایمان کرنا چاہیے، کہ صفحہ 8 پر یہ عبارت ہے: پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دینے سے، غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ اب اس عبارت پہ غور کیجیے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اوروں کے لیے ماننا جب ہی شرک ہوگا جب خدا کا علم بھی کسی کا دیا ہوا مانا جائے۔ چنانچہ اسی کتاب میں اس سے چند سطر اوپر اشراق فی العلم کے معنی میں لکھا ہے، یعنی اللہ کا سا علم اور کو ثابت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی کمال غیر سے حاصل کیا ہوا ہو۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ حوالہ نمبر 4 تقویت الایمان صفحہ 9: پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے اس کو ایسی قدرت بخشی ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے اس کو ایسی قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ تو اب خدا کی عطا کی ہوئی طاقت جو ہے وہ ماننے سے شرک ثابت ہونے کی یہ معنی ہے کہ معاذ اللہ اس کی قدرت بھی کسی کی عطا کی ہوئی ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ 5واں حوالہ ملاحظہ کریں، تقویت الایمان صفحہ 9: ان کی قبر کو بوسہ دیوے، مورچل جھلے، اس پر شامیانہ کھڑا کرے۔ آگے پھر کہا تو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے، اور شرک کی تعریف یہ کی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے واسطے خاص کی ہیں اور اپنے بندوں کے ذمے نشان بندگی کے ٹھہرائے ہیں، وہ چیزیں اور کسی کے واسطے کرنی، یہ شرک کی تعریف کی ہے۔ اب یہاں اسماعیل دہلوی کے ماننے والے، اس میں فرقہ قاسمیہ دیوبندیہ بھی ہے، تو وہ اس سوال کا جواب دیں کہ اب اسماعیل دہلوی کو ماننے والے، جو وہابی ہیں اس کو ماننے والے، غیر مقلدین اور دیوبندی، وہ یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے اپنے خدا کے واسطے کوئی قبر تجویز کر لی ہے جس کو بوسہ دینا، اس پر مورچھل جھلنا اور شامیانہ کھڑا کرنا اس نے اپنے لیے خاص کیا ہو، اور اپنے بندوں پر نشان بندگی ٹھہرایا ہو؟ وہ خدا کسی مجسم کو مانتے ہیں جس پر مورچھل جھلنا اور شامیانہ کھڑا کرنا نشان بندگی ہے؟ اور یہ نشان بندگی دیوبندی کس جگہ جا کر ادا کرتے ہیں؟ تو یہی ہے تمہاری نظر میں خدا کی عظمت اور اس کی شان؟ کیا یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے؟ تو یہ ہم نے 5 حوالے پیش کیے ہیں اسماعیل دہلوی کے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے شان خدا بندی میں گستاخیاں کی ہیں، اور گستاخیاں تو ثابت ہو ہی رہی ہیں، اس کی جہالت بھی خوب معلوم ہو رہی ہے۔ اب جو لوگ اسماعیل دہلوی جیسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر مند ہیں۔